بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو وہ قیامت تک نہیں رکے گی، یعنی جب وہ آپس میں لڑنے لگیں گے تو قیامت تک یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، پھر اس کے دونوں خزانے زرد یا سرخ اور سفید یعنی سونا اور چاندی بھی مجھے دیے گئے، اور مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری امت کی حکومت وہاں تک ہوگی جہاں تک زمین تمہارے لیے سمیٹی گئی ہے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کا سوال کیا، پہلی یہ کہ میری امت قحط میں مبتلا ہو کر پوری کی پوری ہلاک نہ ہو، دوسری یہ کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر، تیسری یہ کہ آپس میں ایک کو دوسرے سے نہ لڑا۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ میں جب کوئی حکم نافذ کر دیتا ہوں تو وہ واپس نہیں ہو سکتا، بے شک میں تمہاری امت کو قحط سے ہلاک نہ کروں گا، اور میں زمین کے تمام کناروں سے سارے مخالفین کو ایک وقت میں ان پر جمع نہ کروں گا، جب تک کہ وہ خود آپس میں اختلاف و لڑائی اور ایک دوسرے کو مٹانے اور قتل کرنے نہ لگیں۔ لیکن جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو وہ قیامت تک نہ رکے گی۔ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف گمراہ سربراہوں کا ہے، ان قریب میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پرستش کریں گے، اور ان قریب میری امت کے بعض قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے، اور قیامت کے قریب تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ہمیشہ ان کی مدد ہوتی رہے گی، اور جو کوئی ان کا مخالف ہوگا وہ ان کو کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی امت کے حق میں جن لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں۔ یاد رکھو، جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو پھر قیامت تک نہیں رکے گی۔ تشریح: ائمہ اصل میں امام کی جمع ہے، اور امام قوم و جماعت کے سردار پیشوا اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو اپنے قول یا فعل یا عقیدے کی اتباع کی طرف بلائے۔ بس اس ارشاد کا مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی اور ملی حیثیت نیز ان کے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی اور تباہی کی طرف لے جانے والی جو چیز ہے وہ مسلمانوں کی قیادت و رہبری اور پیشوائی کرنے والے لوگوں کا گمراہ ہونا ہے، کیونکہ انفرادی حیثیت میں کسی بھی شخص کے گمراہ ہونے کا نقصان اسی کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن قائد و پیشوا کی گمراہی کا نقصان اور ضرر پوری قوم و جماعت کو متاثر کرتا ہے۔ جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے خلاف تلوار و طاقت آزمائی کی سیاست کی ابتدا ہو جائے گی، اور باہمی مسائل و معاملات کو افہام و تفہیم اور دین و دیانت کی روشنی میں حل کرنے کی بجائے تشدد و خون ریزی کے راستے کو اختیار کر لیا جائے گا، تو پھر طاقت آزمائی اور تشدد و خون ریزی کا وہ فتنہ قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور مسلمان کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کرامی کے ذریعے امت کو خون ریزی کی ابتدا ہو جانے کے جس خوف کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس کا مصداق امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کی صورت میں سامنے آیا۔ چنانچہ اسلام میں سے پہلے مسلمان نے مسلمان کے خلاف جو تلوار اٹھائی اور خون بہایا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر ان کے سانحہ شہادت کے بعد مسلمانوں میں باہمی خون ریزی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک باقی ہے، جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ مسلمانوں کی بدقسمتی سے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں آپس میں تلوار چل جائے گی تو پھر قیامت تک امت کے لوگوں کے قتل و قتال سے باز نہیں رہے گی، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ جا ملیں گے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل بتوں کو پوجنے لگیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میری امت میں سے 30 جھوٹے یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت حق پر ثابت قدم رہے گی، یعنی عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی دین کے صحیح راستے پر چلنے والی ہوگی، اور دشمنان دین پر غالب رہے گی۔ اس جماعت کا کوئی بھی مخالف و بدخواہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اس جماعت کے لوگ دین پر ثابت قدم اور برحق ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد و نصرت کے سایہ میں ہوں گے، تاکہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تشریح: حدیث کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کو بعض مسلمانوں کی وجہ سے میری امت میں باہمی محاذ آرائی، آپس میں قتل و قتال کی سیاست کو عمل و دخل کا موقع مل گیا، تو پھر مسلمانوں کی باہمی خون ریزی اور ایک دوسرے کے خلاف تشدد و طاقت کے استعمال کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اور ہمیشہ میری امت کے لوگ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی صورت میں اپنے ہی صفوں کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بالکل صحیح ثابت ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مسلمانوں کی جو باہمی محاذ آرائی شروع ہوئی تھی، اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے، جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ جا ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا کچھ حصہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی سامنے آ گیا تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے خلافت میں عرب کے چند قبائل کچھ شرپسندوں اور منافقین کے فریب میں آ کر ارتداد میں مبتلا ہو گئے اور کفر و شرکی طاقتوں کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست و دانش مندی اور قوت فیصلہ کی مضبوطی اور العزمی نے ان مرتدین کا استحصال کر دیا تھا۔ جب تک میری امت کے بعض قبائل بتوں کو پوجنے لگیں گے، میں بتوں کا پوجنا اگر حقیقی معنی میں مراد ہے تو کہا جائے گا کہ شاید آئندہ زمانے میں کوئی وقت ایسا بھی آئے گا جب مسلمانوں کے کچھ طبقے ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود واقعتاً بتوں کی پوجا کرنے لگیں۔ ویسے موجودہ زمانے میں بھی ایسے مسلمانوں کا وجود بہرحال پایا جاتا ہے جو قبر پرستی اور تازیہ کی پرستش وغیرہ کی صورت میں اپنی پیشانیاں غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز کرتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس جملے میں بتوں کو پوجنے والی بات اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے بلکہ اسے مجازی اور معنوی صورت مراد ہے، تو پھر اس کے محمول کی بہت صورتیں ہو سکتی ہیں جو ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت مال و دولت اور جاہ و اقتدار وغیرہ کے حصول کو اپنی زندگی کا اصل مقصد اور اپنی امیدوں اور آرزوؤں کی واحد آماجگاہ بنا لینا ہے۔ اس صورت میں اس ارشاد گرامی کا ایک محمول وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ درہم و دینار یعنی مال و دولت کے غلام ہلاک ہوں۔ لفظ خاتم تے کے زیر اور زبر دونوں کے ساتھ آتا ہے، اور وانا خاتم النبیین کے جملہ نحوی قاعدہ کے اعتبار سے حال واقع ہوا ہے۔ نیز لا نبی وادی کا جملہ اپنے پہلے جملہ یعنی وانا خاتم النبیین کی تفسیر و وضاحت کے طور پر ہے، تاکہ اللہ کا حکم آ جائے۔ میں اللہ کے حکم سے مراد قیامت ہے، یہ دین کا اس طرح تسلط و غلبہ پا لینا مراد ہے کہ روئے زمین پر کفر کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ نیز حتی یاتی کا جملہ لفظ لا تزال سے متعلق ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس کو خلاف معمول کافی طویل کیا۔ ہم نے نماز سے فراغت کے بعد عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی طویل نماز پڑھی کہ کبھی بھی اتنی طویل نماز نہیں پڑھی تھی۔ فرمایا ہاں، یہ نماز بہت زیادہ طویل اس وجہ سے ہوئی کہ امید و خواہش اور خوف و دہشت کی نماز تھی، یعنی اس نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگ رہا تھا میں، اور ان دعاؤں کی قبولیت کی امید تھی، وہیں عدم قبولیت کا خوف بھی تھا، اس لیے بہت زیادہ خشوع و خضوع اور عرض و التجا میں مصروف رہا، جس سے پوری نماز بہت طویل ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے نماز میں اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی التجا کی، ان میں سے 2 مجھ کو عطا کر دی گئیں اور ایک سے انکار کر دیا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک التجا تو یہ کی تھی کہ میری امت کو عام کہہ دیا اسی طرح کی کسی بھی ایسی آفت و بلا میں مبتلا نہ فرمائے جس سے پوری امت ہلاک و تباہ ہو جائے۔ میری یہ التجا پوری ہوئی۔ دوسری التجا یہ تھی کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا غیر مسلم دشمن مسلط نہ کیا جائے
جو اپنی اسلام اور مسلم دشمنی میں انہیں نیست و نابود کر دے۔ میری یہ التجا بھی پوری ہوئی۔ میں نے تیسری التجا یہ کی تھی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہلاکت و عقوبت سے دوچار نہ کریں، یعنی ان کا باہمی اتحاد ہمیشہ بنا رہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا نہ ہوں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے اپنی ملت کو کمزور نہ کریں، لیکن میری یہ التجا قبول نہیں ہوئی۔